قرآن مٹنے والا بولے ذرا، قرآن مٹنے والا قرآن کا جو یہ نور ہے، چلو یہ کاغذ جو ہے، یہ جو ورق ہیں اور آگ ہیں، ان کو اگر تم جلا دو گے تو مجھے بتاؤ کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں، بلکہ تمہارے اپنے جو ملک ہیں، ان ملکوں میں یہ جو سینوں میں ہم نے قرآن بسا رکھا ہے، ان سینوں کا تم کیا کرو گے؟ سینوں سے قرآن کیسے مٹاؤ گے؟ بس یہ صرف ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر بدبختی کی جو مہر ہے یہ لگاتے رہتے ہیں آئے دن۔ یاد رکھ لیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نے نازل فرمایا ہے، اس کا محافظ بھی میں خود ہی ہوں۔ اب جس کا محافظ میرا رب ہو تو کون مٹا سکتا ہے؟ کس کے اندر مجال، کس کے اندر جرأت ہے کہ قرآن جیسی عزیز نعمت کو مٹائے؟ اچھا یہ آئے دن ہمارے ساتھ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، بے حرمتیاں کرتے ہیں، ایک واقعہ ہے عیسائی کا، وہ مسلمان ہو گیا پہلے، جب مسلمان ہوا تو لکھنے لگا قرآن پاک، وہی آتی وہ کاتبین میں اس کا شمار ہوا، پھر بعد میں وہ مرتد ہو گیا اور جا کر کہنے لگا کوئی وحی نہیں آتی، یہ تو جو میں لکھ کے دیتا ہوں محمد پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ یہ اس نے بات مر گیا، جب وہ مرا تو گڑھا کھودا اس کے لیے قبر جیسے دفنا دیا گیا۔ صبح جب اٹھے تو وہ قبر سے باہر پڑا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا پادری تھا، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا ہے، مسلمانوں سے یہ واپس آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ محمد کے جو غلام ہیں صاحب ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے اگلے دن اور گہرا گڑھا کھودا، نیچے تک کھودا، جب نیچے تک گہرا گڑھا کھودا، کھودنے کے بعد اس کے اندر جب رکھا، صبح کے جب اٹھے تو زمین نے اس کو جگہ نہیں دی، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ شاید مسلمانوں نے کیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے اور زیادہ گہرا گڑھا کھودا، جب زیادہ گہرا گڑھا کھودا، زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کی وجہ سے وہ اتنی گہرائی تھی کہ سارا دن لگ گیا گہرائی کرتے کرتے۔ جب اس کو دفنا دیا گیا اور کچھ بندوں نے پہرا دیا، جب وہ پہرا دینے لگے، رات کا جب وقت آیا، رات کے وقت زمین پھٹی، مٹی اٹھی اور زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور آواز بھی آئی کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والا ہو اس کو زمین کبھی جگہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ بیچارے خوف زدہ اتنے ہیں ہمارے قرآن سے، آئے دن پروپیگنڈے بہت سارے مسلمانوں پر شکنیاں انہوں نے کی ہیں اور بڑے بڑے دنوں میں کی ہیں۔ میں نے بتایا یہ جو حج کا موقع ہے، حج کے موقع پر انہوں نے اجتماع دیکھا ہے، اس اجتماع کی ان کو تکلیف پڑی ہوئی ہے، تو اب جب تکلیف ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں اجتماع تو یہ کر نہیں سکتے کہ ان کے پاس تو ایسا اجتماع ہو کہ وہ دنیا کو دکھا سکے۔ اب جب اجتماع نہیں تھا تو حواس باختہ ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کتاب اٹھائی، کتاب کو جلانا شروع کر دیا، تو تب انہوں نے قرآن مجید اور قرآن حمید کو جلایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں حضرت خواجہ محمود غزنوی، بہت بڑا نام ہے محمود غزنوی، ان سے پوچھا گیا وصال کے بعد آپ ذرا بتائیے آپ کی بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے اور بڑے کام ہیں بخشش کے، بڑے کام ہیں بخشش کے، لیکن وہ کام جس کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں جا کے رہا، مسافر خانہ تھا، اس کمرے میں جب میں نے دیکھا تو سامنے دیوار پر قرآن مجید اور قرآن حمید پڑھا ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا اور اس کی زیارت کی، وہ سونے کے لیے تھا لیکن قرآن تو اس میں موجود تھا، قرآن مجید اور قرآن حمید سامنے ہی پڑھا تھا۔ قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے میں ساری رات سویا نہیں ہوں، زیارت کرتا رہا ہوں، اس کا ادب کرتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم یہ ملا ہے محمود غزنوی تیرے
سکتے ہیں، لیکن تیری جو مغفرت ہوئی ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ادب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہماری اگر بخشش ہونی ہے، مغفرت ہونی ہے، تو صرف قرآن کے ادب سے ہی ہو جاتی ہے۔ ہم تو قرآن مجید اور فرقان حمید سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ کافر ان کو پتہ چل گیا، یہ آئے دن ہمارے قرآن کے ساتھ پراپگنڈے جو کرتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے قرآن مجید اور فرقان حمید سے مسلمان کو دور کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کے اندر نور ہے، اگر مسلمان قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو گئے تو ان کو نور ملے گا، اگر مسلمان قرآن مجید اور فرقان حمید کے ساتھ منسلک ہو گئے تو انہیں ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے ساتھ اگر انہیں منسلک ہو گئے تو قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے، قرآن تو بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن تو باعث برکت ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے انوار و تجلیات ان کو پتہ چل گیا ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید تو وہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ اب ہر چیز کا جب بیان قرآن پاک میں ہے، اب آپ دیکھیں بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے قرآن مجید اور فرقان حمید پر تحقیق کی ہے، قرآن پاک سے یہ سائنسدان جتنے بھی ہیں سارے وہ قرآن سے تحقیق کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کے اندر ہے خزانہ، وہ آئے دن پراپگنڈے کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی ہم جلا رہے ہیں قرآن پاک کو، تمہارے قرآن پاک میں کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان تم جتنا ہمیں دور کرو گے قرآن مجید اور فرقان حمید، آپ گھر گھر کریا کریا بستی بستی آپ جا کر جب دیکھو گے تو آپ کو قرآن کے حافظ نظر آئیں گے۔ تو یہ جو سویڈن میں قرآن مجید اور فرقان حمید کی جو حرمت کی گئی، ہم مسلمانوں کا ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے، وہ ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنا قرآن کے نزدیک ہو جائیں، ہم قرآن کے نزدیک ہو جائیں۔ اگر ہم تلاوت نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور دنیا والوں کو بتائیں تم ہمیں قرآن سے دور کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، ہمارا تو یہ یقین ہے ہم اگر قرآن کا ادب بھی کریں گے تو ادب سے ہماری بخشش ہو جائے گی، قرآن مجید اور فرقان حمید سے ہمیں نور ملے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری یہ نبھائیں۔ علامہ اقبال کا قول ہے نا کہ گر قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہم کو زمانے میں دکھایا نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی